بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی سیوا میں۔ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے، سب سے پہلے ہم نے عہد کے بارے میں بیان کیا تھا، اس کے بعد قسم کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ قسم کے بارے میں ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے کام کے بارے میں قسم کھا لیتا ہے کہ جس کو انجام دینا حرام یا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب یا واجب ہے، تو پھر اس انسان پر اس کام کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ آج کچھ اور مسائل قسم کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان قسم کھا رہا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ بالغ ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی بچہ قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں فقیر کو کھانا کھلاؤں گا یا خدا کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا، تو اس کی قسم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو انسان قسم کھا رہا ہے وہ عاقل ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی مجنون اگر قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم کل میں روزہ رکھوں گا، تو اس پر اپنی قسم کے مطابق عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ قسم کھانے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جب قسم کھا رہا ہو قسم کھانے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اگر بغیر ارادے کے اس کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں کہ خدا کی قسم جو ہے کل میں یہ کام انجام دوں گا یا فلاں دن یہ کام انجام دوں گا، اگر جو ہے وہ بغیر ارادے کے اس کی زبان پر یہ قسم آ جاتی ہے تو اس قسم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر قسم کسی اور چیز کے بارے میں کھانا چاہتا تھا، زبان پر کچھ اور آ گیا، مثلاً جو ہے وہ کوئی انسان ارادہ کرے اور قسم کھانا چاہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جو ہوں وہ 2 رکعت نماز ہر روز مثلاً والدین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھوں گا، مثال کے طور پر کوئی انسان یہ قسم کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان پر جو ہے وہ الفاظ کچھ اور آ گئے بے ارادہ، اس نے ان الفاظ کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اس قسم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اختیار ہو۔ جب انسان قسم کھا رہا ہو تو اپنے اختیار کے ساتھ قسم کھا رہا ہو، یہ نہیں کہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ تم کو یہ کام انجام دینا ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہاں بھائی انجام دوں گا، وہ کہے نہیں قسم کھاؤ کہ تم یہ کام انجام دو گے، اور اب یہ انسان مجبور ہو کر، چاہے مال کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، ان تمام چیزوں سے ڈر کر مجبوراً جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی قسم پر جو ہے وہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ کسی کی زبردستی سے یا کسی مجبوری کی بنا پر قسم کھائی ہے، ایسی قسم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر مال کے سلسلے میں قسم کھانا چاہتا ہے، 5ویں شرط یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے مال کے بارے میں قسم کھانا چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کا 20% غریبوں پر خرچ کروں گا، خدا کی قسم میں اپنے مال کا 20% حصہ غریبوں پر خرچ کروں گا، یا میرے پاس جو پراپرٹی ہے اس میں سے اتنا جو ہے وہ
مسجد میں دے دوں گا، یا امام بارگاہ میں دے دوں گا، یا جو ہے وہ مجلس میں خرچ کر دوں گا، یا میں فلاں دن جو ہے وہ غریبوں کو کپڑے بانٹوں گا، یہ سبھی لگاؤں گا۔ قسم کھا لیتا ہے اس کام کی، لیکن مال کے سلسلے میں، یعنی جہاں مال خرچ کرنا ہے قسم میں، اگر مال کے سلسلے میں قسم کھاتا ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ حاکم شرع کی جانب سے اس انسان کو اپنا مال خرچ کرنے سے منع نہ کیا گیا ہو۔ اگر حاکم شرع نے منع کر دیا ہو کہ تم اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا انسان مال کے سلسلے میں قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ حاکم شرع کن کن لوگوں کو منع کرتا ہے اپنے مال کو خرچ کرنے سے، وہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، جن میں سے دیوانہ ہے، صفی یعنی اوباش جس کو اپنا مال خرچ کرنے کی تمیز نہیں ہے، اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مفلس انسان ہے۔ اگر ایسے افراد ہیں تو یہ افراد مال کے سلسلے میں قسم نہیں کھا سکتے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور اپنی قسم کے مطابق عمل نہ کرے تو پھر اس انسان پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہے، تو کفارہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے اور اس کا قسم کے مطابق عمل نہیں کرتا، مثال کے طور پر کوئی انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یا مجھے خدا کی قسم ہے میں بیڑی پینا چھوڑ دوں گا، گٹکا کھانا چھوڑ دوں گا، یا کوئی انسان قسم کھاتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں آج سے والدین کا احترام کروں گا، میں آج سے بزرگوں کا احترام کروں گا، اور پھر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑتا ہے، گٹکا نہیں چھوڑتا ہے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا ہے، گویا اپنی قسم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس پر جریمہ یعنی فائن واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے۔ اور وہ جریمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا جو ہے وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا 10 فقیروں کو لباس دے، یعنی ہر فقیر کو ایک جوڑی کپڑے۔ یہ کفارے کی بات تھی دوستو۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان کریں، اور وہ یہ کہ جو کفارے سے مربوط ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی انجام نہیں دے سکتا، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 فقیروں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 کو لباس دے سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف 3 روزے رکھے، یعنی 3 دن جو ہے وہ لگاتار روزے رکھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قسم کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے، چاہے وہ گزشتہ یعنی پاسٹ جو گزر چکا ہے اس کے سلسلے میں خبر دے رہا ہو، یا آئندہ کے لیے قسم کھا رہا ہو، گزشتہ کے سلسلے میں قسم دے رہا ہو، مثال کے طور پر خدا کی قسم میں نے یہ کام انجام دے دیا تھا، یا آئندہ کے بارے میں قسم کھا رہا ہو، تو اگر جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یعنی واقعاً اس نے کام انجام دیا تھا اور اس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے، اگر سچ ہے تو قسم کھانا مکروہ ہے، یعنی ٹھیک ہے بات سچ ہے لیکن قسم کھانا تب بھی مکروہ ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ قسم کھائے فیوچر کے سلسلے میں کہ خدا کی قسم کل میں دلی جا رہا ہوں، خدا کی قسم کل میں باہر بیرون ملک جا رہا ہوں، ادر کنٹریز جا رہا ہوں، کل جو ہے میں سفر پر جا رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ مستقبل کے بارے میں قسم کھا رہا ہو یا گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں، اگر وہ بات سچ ہے جس کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے تو قسم کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ بات سچ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے تو وہ سراسر حرام ہے، قسم کھانا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم کل میں پاکستان گیا تھا، یا کل میں وہاں گیا تھا، کل میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے، یا انسان قسم کھاتا ہے کہ کل میں خدا کی قسم کل میں وہاں جا رہا ہوں، اور لیکن وہ وہاں نہ جا رہا ہو،
تو ایسی صورت میں قسم کھانا حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، ایسے گناہوں میں سے کہ جن کی بخشش نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے میں بہت عام اور رائج ہو چکی ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ خالی قسم کھانا بھی جو سچ ہے اس کا کھانا بھی مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی شارع اللہ کے رسول اور اللہ کے امام یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھائیں قسم، صرف جہاں بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی سچ بات کو ثابت کرنا جہاں واجب ہو جائے، ضرورت پڑ جائے قسم کی، وہاں پر قسم کھانی چاہیے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ جہاں دیکھے وہاں قسم کھا لے۔ البتہ کہیں کہیں قسم واجب بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی بات کو کہتا ہے، کسی مطلب کو کہتا ہے اور بہت مہم مطلب ہے اور کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، لیکن اگر وہ قسم کھا لے تو اس کی بات کو مان لیں گے اور یقین کر لیں گے، تو ایسے موقع پر جو ہے وہ قسم کھانا کبھی مستحب ہو سکتا ہے، کبھی واجب ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کی جان بچانا وغیرہ مہم ہو، کہیں عدالت وغیرہ میں گواہی دینا مہم ہو اور اس کی قسم سے بات مان لی جائے اور جس چیز کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، وہ سچ بھی ہے، تو ممکن ہے واجب بھی ہو جائے۔ لیکن ایسے ہی عام طور پر قسم کھانا، مثال کے طور پر عام طور پر جو ہے وہ دوست حضرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بات بات پر کہتے ہیں قسم سے قسم سے قسم سے، یا جو ہے وہ خدا کی قسم، رب کی قسم اور پالنے والے کی قسم، اور نہ جانے کس کس کی قسم جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، اور نہ قسم کے معنی معلوم ہے، نہ قسم کا طریقہ معلوم ہے، نہ قسم کی اہمیت معلوم ہے، کچھ نہیں، بس قسم کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے قسموں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر جو ہم نے قسم کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، وہ قسم جو ہے وہ شرعی قسم ہے، یعنی اللہ کے نام کی قسم، یعنی کیا؟ یعنی اللہ خدا، جو صرف اللہ کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے اسی طریقے سے وہ عربی زبان میں واللہ، باللہ، تلہ، للہ، اس طریقے کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی اور قسم کھاتا ہے اور وہ جھوٹی ثابت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول کی یا اماموں کی یا قرآن کی، اور جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو اس نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اماموں کی قسم بھی کھا رہا ہے، رسول کی قسم بھی کھا رہا ہے، قرآن کی قسم بھی کھا رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ یا تو سچ بات کے متعلق قسم کھائے، یا اگر کسی کام کے انجام دینے کے بارے میں قسم کھا رہا ہے تو اس کو انجام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال رسول، قرآن اور ائمہ علیہ السلام، ان کی عظمت بھی کسی بھی عنوان سے کم نہیں ہے، یہ باعظمت افراد ہیں، لہذا اگر ان کی بھی قسم کھا رہا ہے تو اس کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر عمل نہیں کرتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوستو یہ قسم کے بارے میں ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایک نئی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے، نئے وشے اور نئے موضوع کے بارے میں، اور جو بہت ہی مشہور و معروف موضوع ہے، اور ممکن ہے بعض افراد یہ سوچتے ہوں کہ اس کا احکام اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پیسہ ہمارا ہے، ہم نے اٹھایا، کسی فقیر کو صدقہ دے دیا، اپنی جان کا صدقہ، اپنے مال کا صدقہ، امام زمانہ کا صدقہ، بزرگوں کا صدقہ، بچوں کا صدقہ نکال دیا ہم نے پیسے نکالے، ہم چاہے جس کو دے دیں، اس میں جو ہے وہ شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شریعت کا دخل یہاں پر بھی پایا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ صدقے کے سلسلے میں ہوگی، صدقے کے احکام کو ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ بس یہاں پر جو ہے وہ صدقے کے بارے میں اتنا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے ایک مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن اور روایات میں جو ہے وہ صدقے کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے قرض کی بحث میں بیان بھی کیا تھا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، مدت ہو گئی ہے واپس لینے کی، اگر وہ دے سکتا ہے تو لے لو، نہیں دے سکتا ہے تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، اور اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں اور اگر تم اس کو بخش دو، معاف کر دو، صدقہ دے دو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں صدقے کی اہمیت اور صدقے کی تاکید کی گئی ہے، روایتیں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ جو ہے وہ
عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ چنانچہ صدقے کے بارے میں جو ہے وہ متعدد روایتیں جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک گھر سے گزرے، دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ شادی میں مصروف ہیں اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، شادی کا پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ جو افراد تھے، آپ نے کہا کہ یہ لوگ ابھی خوش ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، شادی کا پروگرام ہے، شام ہوگی تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے۔ جب شام کو وہاں سے پلٹے تو دیکھا کہ ویسے ہی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جناب موسیٰ کے اصحاب نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ شام کو سب ماتم کرتے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، لیکن یہ لوگ تو ویسے ہی خوشحال ہیں۔ آپ جو ہیں وہ گھر میں تشریف لائے، سب سے پوچھا کہ کس نے کون نیک کام کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جو دلہن تھی جس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے کہا کہ سب لوگ جب خوشی منانے میں مصروف تھے تب ایک فقیر آیا اور میں نے اٹھ کر فقیر کو صدقہ دے دیا، یہ نیک کام میں نے کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ تم زندہ ہو، ورنہ تمہاری موت آ چکی تھی۔ اس کے بعد بستر کے نیچے دیکھا گیا تو وہاں پر ایک سانپ موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے صدقہ نہ دیا ہوتا تو یہ سانپ تم کو ڈس لیتا اور تمہاری موت ہو جاتی۔ چنانچہ جو ہے وہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا دوستوں کو اور سبھی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنے بچوں کا، بزرگوں کا، امام زمانہ کا صدقہ نکالا کریں۔ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد بھی ہوگی اور اپنی جان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ دوستو، آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم صدقے کے احکام کے بارے میں مفصل آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.